بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات السلام علیکم. میں ہوں عارف افضال اور پروگرام آپ میرے ساتھ دیکھیں گے. مسئلہ یہ ہے خواتین حضرات، اکثر میں نے کہا کہ مسائل بہت زیادہ ہیں اور ان کا حل بھی کوئی نظر نہیں آتا، اور کہتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل گفتگو ہے. اور اسی گفتگو کے لیے آج میں نے مدعو کیا ہے جناب عتیق صدیقی کو. کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت اچھے ڈیبیٹر ہیں، کالم نگار ہیں، ماضی میں پاکستان ٹی وی کے ساتھ خدمات انجام دے چکے ہیں اور ایک طویل عرصے سے امریکہ میں موجود ہیں. یہ ان کی ادب، صحافت اور اپنی ثقافت سے محبت ہے کہ شہر نیو یارک سے خاصا فاصلے پہ رہتے ہیں، لیکن جب بھی نیو یارک میں، نیو جرسی میں انہیں کوئی مدعو کرے دامے در میں سکھنے یہ چلے آتے ہیں. اور یہ ان کی ادب سے محبت اور ہمارے لیے کرم ہے. عتیق صاحب، ویلکم ان دا شو. تھینک یو جی. عتیق صاحب، آج گفتگو گو کہ ہم بیٹھے تو امریکہ میں ہیں، لیکن اب دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے اور منٹ میں دنیا بھر کی خبریں ادھر سے ادھر ہو رہی ہیں. بالکل. پاکستان ہم سے ٹھیک ہے 7 سمندر پار ہے، لیکن میں نے کہا کہ اتنا قریب ہو چکا ہے یہ سوشل میڈیا اور انٹرنیشنلی جو اس وقت سچویشن ہے میڈیا کی، تو خبریں ایک سیکنڈ میں ادھر سے ادھر آتی ہیں اور ہر کوئی ڈائریکٹلی متاثر بھی ہوتا ہے ان خبروں سے. ہم پاکستانی ہیں، کتنے ہی گرین کارڈ لے لیں، کتنے ہی پاسپورٹ لے لیں، لیکن وہ جو پاکستان سے محبت ہے، انسیت ہے، چاہت ہے، وہ ختم نہیں ہوتی. نو وے. اس لیے گفتگو کا موضوع پاکستان بھی رہتا ہے اس امریکہ میں بیٹھ کر. بالکل. تو آج ہم گفتگو کریں گے کہ پاکستان میں جو صورتحال ہے سیاسی، اس کے حوالے سے کہ آج کل پاکستان پیپلز پارٹی کی نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے پاکستان میں، اور حال ہی میں الیکشن ہوئے کشمیر میں، مقبوضہ آزاد کشمیر میں، اور وہاں کہا یہی جاتا ہے کہ جو پارٹی مرکز میں حکمران ہوتی ہے وہی جیتتی ہے. اس کی وجہ وہی کہ چھوٹے چھوٹے علاقے اور ان کو امارات ملتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری پارٹیوں نے بھی ووٹ لی، لیکن نون لیگ کا وہ گڑھ کہلاتا تھا، وہاں پہ اس کو شکست ہوئی. تو اس حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بالکل. کہ یہ کیا صورتحال ہوئی کہ وہ پی ٹی آئی جو ضمنی الیکشنز میں، ضمنی انتخابات میں وہ کامیابی نہیں حاصل کر رہی تھی، لیکن کشمیر میں اس نے بازی پلٹ دی، اور پھر سیالکوٹ کے ضمنی الیکشن میں بھی ایک نیا رنگ نظر آیا کہ کامیابی اس کے قدموں میں آ کے پڑ گئی. تو اس حوالے سے کچھ فرمائیے. سب سے پہلے تو افضال صاحب شکریہ اس پروگرام میں شرکت کا موقع دینے پر. اور دوسری بات یہ کہ جیسا کہ آپ نے کہا، ہم پاکستانی جہاں بھی رہیں ہمارے دل اپنے ہم وطنوں کے ساتھ دھڑکتے رہتے ہیں، اور ہم پاکستانی یہاں بھی نیو یارک میں بھی دن رات پاکستان میں سیاسی سماجی ڈیولپمنٹس جو ہیں ان پہ نگاہ رکھتے ہیں. اور اگر آپ لوگوں سے بات کریں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ وہ کتنے باخبر ہیں. تو اس صورت میں کسی تجزیہ نگار کے لیے یا کسی مبصر کے لیے اپنے ناظرین یا قارئین کو زیادہ معلومات دینا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، زیادہ معلومات اکٹھی کرنی پڑتی ہیں، زیادہ ڈگ آؤٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنے ناظرین اور اپنے قارئین سے کم از کم ایک قدم تو آگے ہو. تو بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ناظرین کو آپ کے اس پروگرام مسئلہ کیا ہے میں زیادہ سے زیادہ معلومات دے سکیں. تو کشمیر کے آپ نے درست فرمایا کہ جس پارٹی کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے وہی کشمیر میں بھی حکومت بناتا ہے، اور گلگت بلتستان میں بھی اسی کی حکومت بنتی ہے. اور کیونکہ ان کی معیشت جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اسلام آباد کے اوپر، اور ترقیاتی پروگرام جو ہیں وہ سارے اسلام آباد سے آتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو چھوٹی موٹی ملازمتیں ہوتی ہیں، جو ڈیولپمنٹل فنڈز ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتے. اگر آزاد کشمیر کے لوگ یا گلگت بلتستان کے لوگ، جسے جی بی بھی کہا جاتا ہے، اگر وہ پیپلز پارٹی کو یا نون لیگ کو موقع دے دیتے اور اسے حکومت بنانے کا آزاد کشمیر میں موقع مل جاتا تو وہ ان کے کس کام کی؟ وہ تو اپوزیشن میں ہے، وہ کیا کر سکتی تھی ان کے لیے؟ تو یہ اس لحاظ سے ایک نہایت غلط بات ہے کہ آپ جو ہے وہ ووٹ دینا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کو یا مسلم لیگ کو. آپ کا جی یہ کہتا ہے، آپ کا ضمیر یہ کہتا ہے کہ یہ دو جماعتیں جو ان میں سے ایک جماعت جو ہے وہ بہتر ہے، لیکن آپ مجبوراً پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہے ہیں. اور اگر نون لیگ کی حکومت ہو تو آپ مجبوراً نون لیگ کو ووٹ دے رہے ہیں. تو یہ ایک بائس قسم کی ڈیموکریسی ہے، اور یہ ڈیپینڈنس جو ہے
ان ریاستوں کی مرکز کے اوپر یہ ختم ہونی چاہیے، اور ہمیں اس بات کو جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہیے۔ اور چاہیے تو یہ تھا کہ آزاد کشمیر میں مظفر آباد جو اس کا کیپٹل ہے وہ ایک ماڈل سٹی ہوتا، وہ ایک اتنا خوبصورت شہر ہوتا کہ ہم اسے مثال بنا کر پیش کرتے کہ ہم جو مقبوضہ سری نگر ہے ہم اسے بھی ویسا ہی بنا دیں گے، ہم نے مظفر آباد کو ایسا بنایا ہوتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو قبائلی علاقے ہیں پاکستان کے، کشمیر اور جی بی جو ہے یہ اتنے ہی بیکورڈ ہیں۔ اب آپ نے جو بنیادی سوال پوچھا ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت کافی مخمصوں کا شکار ہے، کافی وہ تذبذب کے عالم میں ہے۔ مثال کے طور پہ اب کراؤڈ پولر جو ہیں وہ مریم نواز ہیں۔ اب سوال یہ آزاد کشمیر میں نون لیگ کی شکست کے بعد تیسرے نمبر پہ آنے کے بعد یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ کراؤڈ تو بہت بڑے تھے، جتنا بڑا کراؤڈ وزیر اعظم عمران خان کے جلسے کا تھا اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ کراؤڈ پولر تو ہیں لیکن ووٹ پولر نہیں۔ ایگزیکٹلی، تو یہ ثابت ہو گیا ہے کشمیر میں بھی اور سیالکوٹ میں بھی کہ وہ کراؤڈ پولر تو ہیں، وہ ووٹ پولر نہیں ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو شہباز شریف جو ہیں، جو کہ صدر ہیں مسلم لیگ کے، وہ کراؤڈ پولر بھی نہیں ہیں۔ ابھی مولانا فضل الرحمان نے سوات میں منگورا میں انہوں نے ایک جلسہ کیا تھا، پچھلے کوئی ہفتہ 10 دن کی بات ہے، تو نواز شریف بھی اس میں تھے لیکن وہ کراؤڈ نہیں تھا اتنا بڑا۔ ان کی تقریر میں وہ گن گھرج نہیں ہوتی جو کہ مریم نواز کی تقریر میں ہوتی ہے، اسے لوگ سننے کے لیے آتے ہیں، چاہے وہ ایگزیکٹلی جارحانہ انداز ہے، لیکن اس کا اپنا ایک ڈائلیما ہے۔ وہ جارحانہ انداز جو ہے وہ مزاحمت کی سیاست سے نکلتا ہے کہ اداروں کے خلاف جو ہے وہ ہم مزاحمت کر رہے ہیں، اور اسی طرح وہ دبیل پہلو تو میاں صاحب اور مریم نواز دونوں اداروں پر، ریاستی اداروں پر کھلم کھلا برستے تھے، لیکن اب وہ ذرا انہوں نے ٹون جو ہے وہ سافٹ کر لی ہے۔ لیکن اس کا بھی ایک ڈائلاما ہے، مسلم لیگ نون کے ڈی این اے میں مزاحمت نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون جو ہے تو یہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی جماعت رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہی میاں نواز شریف کو سیاست میں لے کے آئے، ان کو پہلی مرتبہ لے کر آئے پاکستان کی سیاست میں، اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، پہلے اس کے بعد مختلف محکمے تھے لیکن پھر وزیر اعلیٰ پنجاب بنے۔ تو لیکن آج سب سے زیادہ وہ فوج کے ہی مخالف ہیں، جس فوج نے جو فوج ان کو لے کر آئی تھی۔ اس گفتگو کو ہم آگے لے کر چلیں گے، لیکن ابھی جیسا کہ ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ مرکز میں وہی وہ لوگ حکومت بناتے ہیں کشمیر میں جو مرکز میں ہوتے ہیں، اور دوسرے نون لیگ کی طرف سے بہت شدید قسم کا الزام لگ رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اگر دھاندلی ہوئی ہوتی تو پھر زیادہ کی زیادہ ساری کی ساری سیٹیں جو ہے پی ٹی آئی کی گود میں جا کے گر جاتی، لیکن 11 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی بھی لے رہی ہے، 4 سیٹیں ان کے حق میں بھی آئی ہیں۔ تو ایک تو جمہوریت وہاں نظر آتی ہے، اور وہ جو دھاندلی کا جو شور ہے نون لیگ کی طرف سے وہ بہت بے جان سا لگتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، دھاندلی اگر ہوئی ہوتی تو کوئی شکایت، کوئی کمپلینٹ کہیں فائل ہوئی ہوتی۔ اب میں کل تک جو میں خبریں دیکھ رہا تھا یا جو ٹاک شوز میں دیکھ رہا تھا کل شام تک، تو ان میں یہی کہا جا رہا تھا کہ ابھی تک کوئی کمپلینٹ فائل نہیں ہوئی۔ اور دھاندلی کا جو الزام جو ہے وہ ڈسکا میں تو ٹھیک تھا کہ دھند تھی وہاں پہ، اور 20 وہ پریزائڈنگ آفیسر بھی غائب ہو گئے تھے کہیں پہ، لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ سمجھ گئی ہے کہ الیکشن کیسے جیتا جاتا ہے۔ تو وہ سیالکوٹ میں بھی انہوں نے الیکشن سے پہلے سڑکیں بنانے شروع کر دیں اور ترقیاتی فنڈز لگانے شروع کر دیے، جو کہ ہر حکومت کرتی ہے، اب یہ جائز طریقہ ہے۔ اسی طرح سندھ میں بھی عمران خان گئے اور ہیلتھ کارڈ اور کامیاب نوجوان کارڈ اور بغیر سود کے قرضے، تو یہ سب عمران خان نے اپنی تقریروں میں کیا، اور اس سے پہلے ہر سیاسی جماعت ایسا ہی کرتی آئی ہے، اور لوگوں کو دینے کے لیے کچھ ہونا چاہیے۔ ایون امریکہ میں بھی اب بائیڈن نے جو ہے، پریزیڈنٹ بائیڈن نے $1.3 ٹریلین کا پیکج اب دیا ہے۔ اس سے پہلے تقریباً 2 ٹریلین $1.9 ٹریلین خربوں ڈالر دیے ہیں لوگوں کو۔
چائلڈ ٹیکس کریڈٹ دیا ہے اور ان امپلائمنٹ بینیفٹس جو ہیں وہ بڑھا دیے، تو حکومتیں دیتی ہیں، اس میں حکومت کا کام ہی یہ ہوتا ہے، اور جو حکومت جتنا زیادہ دیتی ہے لوگ اسے اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس کے ری الیکٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اگر عمران خان یہ کر رہا ہے تو یہی پارلیمانی ڈیموکریسی ہے، پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، اور اس میں وزیر اعظم ایسا ہی کرتے ہیں، تو وہ جتنا زیادہ کرے وہ کم ہے۔ تو انہوں نے القی صاحب، مجھے ایک سوال اب یہاں پہ آ رہا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت نے تقریباً 3 سال کے بعد کروٹ لی ہے اور اب ان مسائل کو حل پہ بھی آئے ہیں جو کہ انسان کے بنیادی مسائل ہیں، لیکن وہ ابھی تک کرپشن کے اوپر شور زیادہ تھا اور پکڑ رہے تھے لوگوں کو، اور ان کے گلے میں کچھ لوگوں کی نکیل بھی ڈالی ہے ناک میں، کچھ پکڑا بھی ہے، اور ایک طرح سے پاکستان کی صورتحال تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے کرپشن کے حوالے سے، لیکن 100% تو کیا، ابھی 90% کیا 10% کام صحیح ہوا ہے، لیکن ابھی بہت سا کام باقی ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ جو نون لیگ کا صورتحال ہے اس میں آپ نے کہا کہ مزاحمتی جماعت نہیں ہے، شہباز شریف ہیں، وہ مل جل کے کام کرتے ہیں، خاموش ہیں لیکن کام کرتے ہیں، اور کام کیا بھی ہے انہوں نے پنجاب میں۔ ان کے صاحبزادے ہیں، دونوں بہت خاموش طبیعت ہیں، دھیمے لہجے میں گفتگو کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب بھی دھیمے لہجے کے آدمی تھے، لیکن اب جب سے مجھے کیوں نکالا اور دس اینڈ دیٹ، تب تھوڑے سے وہ جا رہے ہیں نا موڈ میں نظر آئے، لیکن اب ان کی بیٹی ایک بالکل نئے روپ میں سامنے آئی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان بھی مریم نواز ہی نون لیگ کو پہنچا رہی ہیں۔ ایک اور ذرا سا اس میں ضمنی سوال بڑھا دوں کہ مریم نواز نے ضد کری اپنے ابا جان سے کہ میں کشمیر کی پوری مہم کو سنبھالوں گی، مجھے کسی اور کی انٹرفیئرنس نہیں چاہیے، جس پہ کہا گیا شہباز شریف صاحب کو جس علاقے میں آپ جائیے وہاں مریم نہیں ہوں گی، جہاں مریم ہوں گی آپ نہیں ہوں گے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ مثلاً یہ سینئر لوگوں کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے کہ مثلاً ایک نئے بچے آ کر کل کے جن کا سیاست سے کوئی ایسا تعلق بھی نہ ہو، کوئی تعلیم بھی نہ ہو، اور اتنے بڑے بڑے دعوے کریں اور سینئرز کو ہٹا دیا جائے۔ میں آپ سے اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ یہ ایک نہایت ایک غلط روش ہے۔ اب آپ جو کہ چل پڑی ہے پیپلز پارٹی میں دیکھیں تو اعتزاز احسن جو ہے وہ کتنا سینئر ہے، اور اسی طرح قمر زمان قاہرہ جو ہیں وہ کتنے سینئر ہیں، خورشید شاہ جو ہیں وہ، اب یہ سب جو ہیں یہ مصاحب بنے بلاول بھٹو کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ بلاول بھٹو نہیں سر، آصفہ بھٹو کے مصاحب بن گئے۔ بالکل، اب کشمیر میں آصفہ بھٹو نے تقاریر کی ہیں۔ بالکل، اب دیکھیں اسے یہ کس قسم کی ڈیموکریسی ہے؟ مطلب ہے کہ یہ سچ ہے کہ آپ اور میں اور ہم لوگ جو ہیں وہ امریکہ میں رہتے ہیں، اور ہمارا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ڈیموکریسی اور پالیٹکس کے بارے میں امریکن ہے، ویسٹرن ہے، وہ پاکستانی نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی ہماری گروتھ وہیں پہ ہوئی ہے اور ہمارا ڈی این اے جو ہے وہ پاکستانی کا ہے۔ تو ہمیں بھی ایون پاکستان کے اپنے لوگوں کو بھی جو ہے یہ بات بری لگتی ہوگی۔ کس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ 25-30 سال کا لڑکا یا لڑکی جو ہے، یا 35 سے 40 سال کی، اور بزرگ جو ہیں سیاست کے جنہوں نے ساری عمر سیاست میں گزاری ہے، وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اب اعتزاز احسن سے ہائی کیلیبر اور ہائی سٹیچر کا پولیٹیشین جو ہے وہ پاکستان میں آپ کو آج بھی ڈھونڈنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے، لیکن اسے بلاول بھٹو کی جو ہے وہ سننے پڑتی ہے۔ اٹس اے پٹی، اٹس ویری ٹریجک آئی وڈ سے۔ تو اسی طرح نون لیگ کو دیکھیں، اس میں بھی یہی حال ہے، یعنی وہ تو اپنے چچا کو جو ہے اسے بھی خاطر میں نہیں لا رہی، اور اس پر مستزاد یہ کہ وہ یہ الیکشن لڑ بھی نہیں سکتی، نااہل ہو چکی ہے۔ اگر اس کے الیکشن لڑنے کے چانسز ہیں مریم نواز کے، تو وہ 2028 میں کہیں آئیں گے، تو وہ اس تک تو وہ الیکشن لڑ بھی نہیں سکتی۔ اور پھر شہباز شریف جو ہیں وہ مریض بھی ہیں ایک مولک بیماری کے، اور جو ہے ان کی عمر بھی ڈھل رہی ہے، تو یہ ان کا حق بنتا ہے کہ ساری زندگی انہوں نے اپنے بھائی کی تابعداری کی ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر وہ پنجاب کو صحیح طرح سے نہ سنبھال سکتے تو میاں صاحب کے لیے وزارت عظمیٰ جیتنی یا سنبھالنی جو ہے وہ بہت مشکل ہوتی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ شہباز شریف کو ان کا رائٹ نہیں مل رہا، اور ان کی سیاست بھی ٹھیک ثابت ہو رہی ہے۔ یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ جتنے بھی چھوٹے ممالک ہیں، جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں، وہاں کی حکومتیں ریاستی اداروں پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، کیونکہ وہاں کی حکومتیں جو ہیں وہ یورپی یونین یا امریکن گورنمنٹ کی طرح مکمل انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں۔ وہ یہاں کی حکومتیں جو ہیں وہ ریاستی اداروں پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی، بلکہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ حکومت کو فالو کرتے ہیں۔
ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں وہاں صورتحال اس کے بالکل مختلف ہے. وہاں حکومتیں ریاستی اداروں کو فالو کرتی ہیں، پاکستان انکلوڈڈ، اور مل جل کے ساتھ بڑھ کے آگے چلنا پڑتا ہے. اور آپ جو ہے وہ ایک بالکل ایک باغیانہ اور ایک انقلابی رویہ ریاستی اداروں کے خلاف جو ہے وہ آپ نہیں چلا سکتے. اور پھر مسلم لیگ جیسی جماعت، جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ اسے بنایا ہی ضیاء الحق نے تھا، اور وہ پہلے وہ چیف منسٹر وزیر خزانہ رہے نواز شریف اور ضیاء الحق کے دور میں، اور پھر اس کے بعد پھر وہ چیف منسٹر ہو گئے. تو لیکن اب جو ظاہر ہے کہ وہ پاناما کیس، جو کہ حالات بدلتے رہتے ہیں اور سیاست جو ہے وہ نت نئے راستوں سے گزرتی رہتی ہے، تو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ پرسنلی ایموشنلی اس فیملی نے بہت سفر کیا ہے فار گڈ اور رانگ، رائٹ اور رانگ ریزنز. پاناما کیس جو ہے وہ 3 سال تک چلتا رہا، عمران خان کنٹینر پہ، اور پورا 3-4 مہینے تک ان کے خلاف بولتے رہے. ان کے اگر آصف زرداری ساتھ نہ دیتے تو وہ نواز شریف حکومت بھی نہ اپنی بچا سکتے. تو اس کے بعد پھر قید میں، مریم بھی قید میں. تو مطلب ہے کہ they have gone through but they have to understand that they have to look towards the future, not to the past. لوگ آگے جانا چاہتے ہیں، لوگ ترقی کرنا چاہتے ہیں. اب نواز شریف فیملی اگر ماضی کے ساتھ ہی چمٹی رہے گی تو پھر جو پھر یہ آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا. اور آپ کو شاید پتہ ہو کہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے پاکستان میں. تجزیہ نگار جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 2 سال بعد ہونے والے عام انتخابات کو اگر وہ جیتنا چاہتے ہیں نواز لیگ، تو نواز شریف کو ملک واپس آنا پڑے گا، کیونکہ باہر رہ کر وہ اتنی سخت کمپٹیشن پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں جیت سکیں گے. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے اپنی گفتگو میں کہا کہ مریم نواز نااہل ہو چکی ہیں، 2028 میں جا کر الیکشن لڑ سکتی ہیں اگر ان کے مسائل کم ہوئے. پھر وہ پیرول اپنا کیا کہتے ہیں رہائی پہ بھی ہیں، میرے خیال ضمانت پہ بہان ہے. بالکل. تو پاکستان کا قانون ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے اوپر الگ گفتگو ہو سکتی ہے، وہ کبھی کریں گے انشاءاللہ. نواز شریف کہاں پہ انسیکیور ہوئے کہ انہوں نے شہباز شریف کے مقابلے میں اپنی بیٹی کو کھڑا کیا؟ یہ کون سے مسائل تھے کہ جو نواز شریف جو ہیں وہ اپنے بیٹی کے سہارے سیاست میں آگے بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ مغلیہ سلطنت کی تاریخ کو لے لیں، آپ برٹش ہسٹری کو جو ہیں وہ پڑھ لیں. ان میں جب کبھی بھی بادشاہ کے پاس جو ہے، کنگ کے پاس، کنگ کو کسی مخمصے کا سامنا ہوتا ہے جس میں کہ اسے اپنی اولاد میں سے اور اپنے بھائیوں میں سے کسی کو انتخاب کرنا پڑتا ہے، تو تاریخ گواہ ہے کہ بادشاہ نے ہمیشہ اپنی اولاد کا انتخاب کیا ہے. وہ بادشاہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کی سلطنت جو ہے وہ اس کے بھائی کو چلے جائے. وہ شاہ جہان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس نے نماز بھی کوئی نہیں چھوڑی اور بھائی بھی کوئی نہیں چھوڑا. تو یہ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے. تو مطلب جو کہا جا رہا ہے پاکستان میں کہ نواز شریف کی ذہن جو ہے وہ بادشاہ اور کنگ جیسا ہے، تو وہ اسی پہ عمل پیرا ہے. دیکھیں تو بالکل ٹھیک ہے، ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایسے ہی ہے. عمران خان کا مائنڈ سیٹ بھی ایسے ہی ہے. وہ کبھی چین کی بات کرتے ہیں اور کبھی وہ سعودی عربیہ جائیں تو وہاں کی بات کرتے ہیں. تو وہ بھی چین کی جب آپ نظام کو پسند کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہاں کوئی ایسا حکمران ہو جو طویل عرصے تک رہے. اور پاکستان میں صدارتی نظام کی باتیں جو ہیں وہ بھی ہوتی رہتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اختیارات جو ہیں وہ صدر کے پاس ہونے چاہیے. تو یہ ہمارا جو ہے یہ اسلامی تاریخ کو چھوڑ دے، اگر مغلیہ تاریخ بھی آپ دیکھیں تو اس میں بھی جو ہے وہ طویل بادشاہتیں ہیں، اور ایک بادشاہ نے طویل عرصے تک. مجھے جو نون لیگ کی شکست کی وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ نواز شریف کی ملاقات افغانی لیڈران سے اور جو ان کے وزیر خارجہ سے میرے خیال سے ملے ہیں، جن کے بارے میں کہا جائے کہ انہوں نے پاکستان کو باقاعدہ گالی دی ہے، اور اس کے بعد ایک ایسے شخص سے ملاقات، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ الیکشن سے 2-3 دن پہلے کے واقعات جو ہوتے ہیں ان کا ووٹر کے اوپر بہت گہرا امپیکٹ ہوتا ہے. اگر کوئی بھی یہ سوچے کہ قبائلی علاقوں کے ووٹر جو ہیں انہیں نہیں پتہ کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، انہیں نہیں پتہ کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے،
کوئی یہ سوچے کہ آزاد کشمیر کے ووٹر کو یہ نہیں پتہ کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے یا لندن میں کیا ہو رہا ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ سیاسی طور پہ ان پڑھ ہے۔ آپ کو جب آپ الیکشن میں جاتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ووٹر چاہے وہ قبائلی علاقوں میں ہے، بلوچستان میں ہے، آزاد کشمیر میں ہے، وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے، اسے آپ سے زیادہ پالیٹکس کے بارے میں پتہ ہے۔ اگر آزاد کشمیر کا ووٹر جو ہے وہ 100 ڈگری فارن ہائٹ کی گرمی میں وہ جا کے لائن میں کھڑا ہو کے ووٹ دیتا ہے تو وہ موٹیویٹڈ ہے، اور ویل انفارمڈ ہے۔ اب آزاد کشمیر کے الیکشن سے ایک دن پہلے نواز شریف جو ہیں تو وہ حمد محب اللہ سے ملاقات کرتے ہیں لندن میں، اور حمد محب اللہ نے ایسا ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ میں ہونے کی رعایت سے میں اسے یہاں استعمال کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا پاکستان ایک کوٹھا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے، اب جو کہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کے جواب میں جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا خطرناک الزام ہے کہ جو کہ آپ کا پورے ملک کو 22 کروڑ عوام کے ملک کو یہ اتنی بڑی گالی دینا اور ایک لفظ کی، نواز شریف نے سنی بیٹھی، اور نواز شریف اگر ہم یہ کہیں کہ نواز شریف کو یہ نہیں پتہ تو یہ ہماری جو ہے وہ نہایت سخت لا علمی اگنورنس ہوگی۔ اور اب اس کے بعد نواز شریف جو ہے وہ اسی شخص سے آزاد کشمیر کے الیکشن سے ایک دن پہلے ملاقات کرتا ہے، جس شخص نے کہ اتنی بڑی گالی دی 22 کروڑ مسلمانوں کو۔ اور اب جو ہے وہ آج کل یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ ملاقات جو ہے یہ سعودی عرب نے کرائی، اور مسلم لیگ نون والے یہ تعویلیں دے رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ اپنے تمام ہمسایوں سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، چاہے ہمسائے گالی بھی دیتے رہیں اور بے عزتی بھی کرتے رہیں۔ ہم مسلمان لوگ ہیں، پاکستانی بڑے باغیرت لوگ ہیں، ہمیں تو اپنا بھائی بھی اگر کوئی کڑوی بات کہے تو اس سے بھی بات کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ تو یہ بات ہے، چاہے کوئی بھی کرے۔ اب ایک اور چیز موتیق صاحب، سوری میں آپ کو یہاں روکنا چاہ رہا ہوں کہ یہی نہیں، الحمدللہ کی بات ہی نہیں، نواز شریف صاحب کے گھر پہ جو مودی صاحب آئے تھے بغیر کسی اطلاع کے، اچانک ان کا آتا ہے، نواز شریف صاحب کو تو اطلاع ہوگی بالکل کہ وزیر اعظم ہندوستان آ رہے ہیں، اور ان کا جس طرح سے استقبال ہوا ہے جاتی عمرہ میں، تو یہ بات بھی کیا ان کے نون لیگ کے خلاف اور نواز شریف کے خلاف نہیں جاتی کہ وہ لوگ جنہوں نے مقبوضہ کشمیر کے اندر سینکڑوں دن جو ہے کرفیو لگا کے رکھا، لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں دی، لوگوں کی دیگر سہولیات کو روکے رکھا، اور ان لوگوں کو آپ ویلکم کر رہے ہیں اپنے گھر؟ نہیں، یہ ملاقات یہ بات پہلے کی ہے، یہ ان دنوں کی ہے جب نواز شریف تیسری مرتبہ وزیر اعظم تھے، تو ان دنوں میں تھے، ان دنوں کی بات ہے۔ اور لیکن کبھی انہوں نے اس کی مذمت نہیں کی اس کے بعد بھی نا سر؟ ہاں، انہوں نے خوش آمدید کی کہا تھا مودی کو، اور وہ ان کی 89 کی سالگرہ تھی تو اس میں مودی آ گئے تھے۔ تو نواز شریف کے بارے میں یہ ہے کہ وہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں انڈیا کے بارے میں، اور وہ ان سے جو ہے وہ تعلقات بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ امن ہوگا ہندوستان کے ساتھ تو ہماری تجارت بھی ہوگی، کیونکہ نواز شریف کے بارے میں بنیادی بات یہ ہے کہ وہ ایک تاجر ہیں، ایک بزنس مین ہیں، اور وہ لاہور کی تاجر کلاس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ صرف تجارت کریں سر، سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ بھی بزنس مین تھا، اور اس نے کیا حشر کر دیا سیاست کا۔ بزنس مین جب بھی پالیٹکس میں آتے ہیں تو ان پر بڑی نگاہ رکھنی پڑتی ہے، اسی لیے امریکہ کا یہ قانون ہے کہ جو بھی صدر بنے گا تو وہ اپنی تمام کاروبار جو ہے وہ فروخت کر دے گا۔ اور جمی کارٹر پینٹ کی بہت بڑی بزنس کرتے تھے، اور انہوں نے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ صدر بننے سے پہلے ہی، بلکہ انتخابی مہم کے دوران ہی انہوں نے سب کچھ بیچ دیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ کہا تھا اپنے بچوں کو جو ہے میں نے حوالے کر دیا ہے، لیکن وہ امپائر ہے ان کی، امپائر وہ بینیفٹ کرتے رہے، اسی طرح وہ بزنس چھوڑ نہیں سکتے، تو اپنے آپ کو الگ کر نہیں سکتے۔ اب یہ کہنا کہ جی نواز شریف نے وزیر اعظم بننے کے بعد کاروباری مفاد کو سامنے نہیں رکھا، نہایت غلط بات ہوگی۔
اب ان مودی کے وزٹ کے بارے میں نون لیگ کا جواب یہ ہے کہ جی عمران خان بھی ہندوستان سے آئے ہوئے جہاز میں بیٹھ کر مودی سے ملنے گئے تھے، اور عمران خان نے بھی مودی کے لیے دعا کی تھی کہ وہ الیکشن جیت جائیں، اور جب وہ الیکشن جیت گئے تو عمران خان نے بھی کہا تھا کہ اب ہم اپنے مسائل حل کر سکیں گے۔ تو یہ اور اسی طرح کے ریسیپروکل باتیں جو ہیں گھر میں آنا اور کسی کو دعوت دے کے بلانا دو ڈیفرنٹ سٹوریز۔ ہاں لیکن یہ وہاں گھر بالکل، لیکن عمران خان ملایا تو نہیں جا سکتا نا۔ ہاں، اور پھر دوسرے یہ کہ یہاں کہا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ نواز شریف پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، بالکل رکھنا چاہیے، خطے میں امن ہونا چاہیے، لیکن اس کے اوپر ساتھ ساتھ گفتگو بھی ہو، مکالمہ بھی ہو، ڈائلاگ بھی ہو کہ صاحب جو غلط ہو رہا ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی یہی ہونا چاہیے۔ اور مطلب ہے کہ امن قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو پوری طرح کسی کی جھولی میں پھینک دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اگر آپ کوئی سیاستدان اگر امن قائم کرنا چاہے گا انڈیا کے ساتھ تو اسے اداروں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ اور اگر کتنی بڑی جمہوریت ہے امریکہ، اور ہمیں پتہ ہے، میں پچھلے 30-35 سال سے میں مطالعہ کر رہا ہوں، یہاں پہ یہ کہنا کہ جی پینٹاگون جو ہے وہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہے، وائٹ ہاؤس سے انڈیپینڈنٹ ہو کے وہ چل سکتا ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ٹوٹلی وائٹ ہاؤس جو ہے وہ پینٹاگون اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے الگ ہو کے چل سکتا ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اور امریکن صدر خواہ وہ براک اوباما ہو، ڈونلڈ ٹرمپ ہو، جوزف بائیڈن ہو، وہ کوئی بھی پالیسی سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے وہ جو ہے وہ درجنوں میٹنگز کرتے ہیں، اپنے سوچتے ہیں۔ اور امریکن اور براک اوباما نے تو اپنی کتاب میں جو ابھی ریسنٹلی 2 سال پہلے ان کی آئی ہے وائٹ ہاؤس میں، ان کے قیام کے بارے میں، اپنی صدارت کے بارے میں، تو براک اوباما نے اس میں لکھا ہے کہ میں جب اس قسم کی میٹنگ میں بیٹھتا تھا جس میں کہ کسی ایشو کے اوپر مجھے متضاد آراء ملتی تھیں، تو میں پوکر فیس ہو کے بیٹھتا تھا کہ کوئی یہ نہ اندازہ لگا لے کہ میں کس آپشن کے فیور میں ہوں، کیونکہ اگر میں کسی آپشن کے فیور میں اپنا سوال یا اپنے تاثرات دیتا تو پھر زیادہ لوگ اس کے فیور میں مجھے آرگومنٹس دیتے۔ میں کیونکہ دونوں طرف کے آرگومنٹس چاہتا تھا، اس لیے میں پوکر فیس ہو کے بیٹھتا رہتا تھا تاکہ لوگوں کو زیادہ موقع ملے اور وہ اپنی آراء جو ہیں وہ کھل کے بیان کر سکے۔ تو پاکستان، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں سیاستدانوں کو اداروں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ چلنا چاہیے، اور آپ ایک مخاصمانہ رویہ اختیار کر کے، اب ظاہر ہے کہ ریاستی اداروں کے پاس معلومات زیادہ ہوتی ہیں، ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے۔ تو پاکستان ایک جمہوریت ہے اور بہت سخت ضرورت ہے کہ اس میں حکمران اور ون پیج پہ نہ بھی ہوں، اختلاف بھی ہو، لیکن جو ہے ملک کی سالمیت کی جب بات آ جائے سب کو ایک جگہ ہونا ہے۔ اور پھر پاکستان جیسا ملک جو کہ چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، جو ایسے دشمن جو کہ اسے ہر وقت جو ہے وہ پامال کرنے پہ اور تحقیق کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، تو وہاں تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ بالکل۔ عتیق صاحب، یہاں پہ وقت ہو رہا ہے آج کے پروگرام کے اختتام کا، اور گفتگو بہت سی باقی ہے۔ موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر ہم گھنٹوں کو بیٹھ کے گفتگو کر سکتے ہیں، اور بہت سے اس میں ابھی تشنہ طلب باتیں رہ گئی ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں بھی پاکستان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور آج کے پروگرام کے لیے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت سی مفید باتیں اور اہم باتیں کی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو پھر میں دعوت دوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ خواتین و حضرات، یہ تھا آج کا پروگرام مسئلہ یہ ہے، جس میں ہم نے گفتگو کی پاکستان کے اس سینیریو کی جو اس وقت بلڈ اپ ہوا ہے کشمیر میں، سیالکوٹ میں، اور جو دوسرے مسائل ہیں ان پہ ہم نے گفتگو کی۔ یہ موضوع میں نے جیسا کہ ابھی کہا کہ بہت گمبھیر ہے، بہت گہرا ہے، ہم بہت دیر تک اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ کہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا کسی نئے موضوع کے ساتھ، اور آپ سے گفتگو رہے گی۔ اپنی آراء کا انتظار کیجیے گا۔ اسکرین پہ ہمارے نمبر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، ای میل نظر آ رہا ہے آپ کو، آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر گفتگو ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔